نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ التوبہ آیت نمبر 17 سے ہم شروع کریں گے. رکوع نمبر 3 یہاں سے شروع ہو رہا ہے. فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں. ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے. یعنی ایک خاص مائنڈ سیٹ کو یہاں پر ایڈریس کیا گیا ہے، ان کو سمجھایا گیا ہے. کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ کسی مشرک کے ذہن میں یا کسی سادہ دل مسلمان کے دل میں اگر یہ خیال آتا ہے یا خیال آیا کہ چلو کچھ بھی ہو، جیسے بھی ہیں، جیسے بھی خراب ہیں، بہرحال قریش بیت اللہ کے متولی ہیں، یہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور یہ بیت اللہ کا خیال کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں، تو چونکہ یہ اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں اور حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، لہٰذا کچھ نہ کچھ لحاظ، کچھ نہ کچھ مرتبہ تو ان کا ہوگا اللہ کے ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیئر کر دی بات کہ شرک کے ساتھ کوئی خدمت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، چاہے وہ بیت اللہ کی خدمت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حاجیوں کو پانی پلانا ہی کیوں نہ ہو. اور بات ساری کیا ہے کہ سنی سنائی بات تھوڑی ہے. شاہدین علی انفسہم بالکفر، یہ مشرک خود اپنے بارے میں شرک کی، کفر کی گواہی دے رہے ہیں. کس طرح گواہی دے رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مشرکوں کا تلبیہ سمجھتے ہیں نا، جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لا شریک لک ہم یہی کہتے ہیں نا، لا شریک لک لبیک، یہ توحید والی لبیک ہے. ان کی لبیک کیا ہوتی تھی؟ وہ کہتے تھے لبیک لا شریک لک، لبیک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. سو فار سو گڈ. ایڈ کیا کرتے تھے؟ الا شریکن ہوا لک، سوائے ان شریکوں کے جو تیرے شریک ہیں. تملکہ وما ملک، ان شریکوں کا بھی مالک اللہ تو ہی ہے، وہ خود مالک نہیں ہے. تو یہ بھی شرک کی قسم ہے. یہ کہنا کہ اللہ، ایک تو یہ کہنا کہ ہم خود شریک بنا دیں اللہ کے، یہ تو ہے ہی شرک. یہ بھی شرک ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ نے خود بعض ہستیوں کو وہ طاقت دے دی ہے، اللہ نے خود بعض ہستیوں کو وہ پاور یا وہ پوزیشن دے دی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ خود بھی شرک ہے. وہ کہتے تھے نا الا شریکن ہوا لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جو کہ تو نے اپنے لیے اختیار کیا اور تو ہی اس کا مالک ہے، وہ خود مالک نہیں ہے. آپ نے دیکھا کتنی کنولیوٹڈ قسم کی تھیوری ہے. ایسی باتیں کرتے تھے. صحیح مسلم میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے. اس کے علاوہ اور کیا گواہی موجود تھی کہ یہ مشرک ہیں؟ وہ 360 بت جو کعبے کے اندر اور کعبے کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے. کعبہ کی دیواروں پر دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بنا رکھی تھیں. نہ صرف ان کی بلکہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی صورتیں، مورتیں بنا کر ان کے ہاتھوں میں فال کے تیر پکڑا دیے تھے. تو فرمایا کہ یہ تو خود اپنے اوپر گواہی دے رہے ہیں کہ یہ دراصل مشرک ہیں. تو ان کو کہاں زیب دیتا ہے کہ اللہ کے گھر جو توحید کا گڑھ ہے اس میں یہ اس طرح شرک کرتے پھریں؟ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا. سچی بات ہے. توحید کے نام پہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا اور انہوں نے اس کے اندر شرک شروع کر دیا. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو ایک لفظ آ رہا ہے نا، مساجد اللہ، ہونا کیا چاہیے تھا؟ مسجد اللہ. ٹھیک ہے نا، ایک مسجد کا ذکر ہے، مسجد حرام کا. تو مساجد کیوں آیا؟ جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟ دراصل بیت اللہ تمام مسجدوں کا قبلہ ہے، صرف رخ کے طور پہ نہیں بلکہ طریقے کے لیے بھی، کہ جو طریقہ وہاں ہے وہی طریقہ تم اختیار کرو. اگر مسجد حرام میں طریقہ بدل گیا، وہاں فساد برپا ہو گیا، تو تمام مساجد میں فساد برپا ہو جائے گا.
لہٰذا بہت ضروری تھا کہ مسجد حرام کو صحیح عقیدہ رکھنے والوں کے حوالے کیا جائے. تو اب کون ہے یہ لوگ کہ جو مسجدوں کی حفاظت کریں، اس کا انتظام سنبھالیں؟ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو تو آباد کرنے والے کون ہیں؟ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 4 صفات ہیں جو کہ گنوائی جا رہی ہیں. یہ 4 صفات ہونی چاہیے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ کی مسجدوں کے آباد کار، مجاور اور خادم یعنی تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. انہی سے توقع ہے کہ یہ سیدھی راہ چلیں گے. پہلے تو دعا ہم یہ کریں کہ اللہ تعالی ہمارے مردوں میں یہ صفات پیدا فرمائے. اللہ ہمارے مردوں کو مسجدیں آباد کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہمارے مردوں کو مسجدوں کا امام بنائے. اس لیے کہ مسجدیں بنانے والے تو بہت ہیں، آباد کرنے والے بہت کم ہیں. وہ شعر کہا ہے نا کسی نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ڈونیشنز لے لیں، وہ قالین بچھوا دیں گے، کولر لگوا دیں گے، اے سی لگوا دیں گے، بل دے دیں گے الیکٹریسٹی کے، مولوی صاحب کی، امام صاحب کی تنخواہ دے دیں گے. خود نماز پڑھنے آتے؟ خود نہیں آتے. تو یہ لوگ ہیں جن کے اللہ نے صفات یہ بتائی ہیں یہاں پر کہ یہ ہیں جن کو کہ مسجد کا انتظام سنبھالنا چاہیے. اللہ پر ایمان رکھیں، یوم آخر پر ایمان رکھیں، نماز قائم کریں. خود گھروں میں بھی نہیں پڑھنی، مسجدوں میں پڑھنی ہے جماعت سے. وہ تو گھروں میں پڑھنے کی بھی توفیق چند خوش قسمتوں ہی کو ملتی ہے آج کل. اور کیا بات ہے، وہ آتا زکاۃ. آج کل جو مسجدوں کا انتظام چلاتے ہیں وہ زیادہ تر زکوٰۃ لینے والے ہوتے ہیں، وہ چندے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں ہر وقت. تو آتا زکوٰۃ دینے والوں کو مسجدوں کا انتظام سنبھالنا چاہیے. تو وہ کون ہوں گے زکوٰۃ دینے والے؟ غریب کے امیر؟ پیسے والے نا. کم از کم اتنا تو پیسہ ہے کہ اپنی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور ایکسٹرا سیونگ بھی ہے جس پہ کہ سال بھی گزر چکا ہے، جس پہ کہ وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں. پیسے والے پاس پھٹکتے ہیں مسجدوں کے؟ کوئی نہیں پاس پھٹکتا. اور اوپر سے برا بھلا کہتے رہتے ہیں جو مسجدوں کا انتظام سنبھال رہے ہیں کہ یہ جاہل مولوی، دیز جاہل ملاز، ایسی باتیں کو کراتا رہے ان سے. بھئی اب آپ کیا اچار ڈال رہے ہیں بیٹھے ہوئے؟ آپ 2 کے 4 ہی بناتے رہیں گے. آپ کو توفیق نہیں ہوتی کہ آپ بھی دین کا علم حاصل کر لیں؟ تو اعتراض کرنے کے لیے تو فوراً کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ جاہل ہیں اور یہ غریب ہیں. ظاہر امیروں نے ہاتھ اٹھا لیا تو دین کا کام اللہ کو کسی سے تو لینا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو پسند کر لیا جنہوں نے اپنے آپ کو آفر کیا. اور مسجد میں اذان دینے والوں کی جو مؤذن ہوتے ہیں، مؤذنوں کی تو گردنیں بہت لمبی ہوں گی قیامت کے دن. مؤذنوں کے لیے تو کیا کیا احادیث ہیں جو کہ آتی ہیں. اور صفت کیا بتائی؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے. یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب وہ کسی کے آگے خود ہاتھ نہیں پھیلاتے ہوں گے. جو مسجدوں کا نظام چلا رہے ہیں، اگر وہ پیسے والوں سے چندے لے رہے ہیں، پیسے والے ان کو تنخواہ دے رہے ہیں، تو جو تنخواہ دے گا وہ ڈکٹیشن بھی کرے گا یا نہیں؟ وہ کہے گا کہ میرے فلاں کا انتقال ہو گیا مولوی صاحب، کہنے کی ضرورت نہیں. یاد ہے آپ کی بیٹی کی شادی میں کتنا پیسہ دیا تھا میں نے؟ یاد ہے آپ کا گھر بنوایا، آپ کے مدرسے کے لیے میں نے پیسہ دیا ہے، ان بریکٹس. تو مولوی صاحب میرے امی کا انتقال ہو گیا، میں چاہ رہا ہوں مسجد میں سویام ہو جائے، قرآن خوانی. مولوی صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. وہ کہیں یہ بدعت ہے، یہ نہیں ہو سکتا، آئی ایم سوری. لیکن اگر وہ اس طرح فائنینشلی انسیکیور ہیں، دبے ہوئے ہیں، تو وہ مان جائیں گے. کسی نے کہا نا، ڈاکٹر اسرار اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور درجے بلند کرے، کہتے مجھ سے کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جو کچھ آپ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ برحق، رسول برحق، قرآن برحق، لیکن پیٹ برحق. اصل بات کیا ہے؟ پیٹ. اللہ حق ہے، رسول حق ہے، قرآن حق ہے، پیٹ برحق ہے. پیٹ کے آگے سب مجبور ہیں دراصل.
اور یہ باقاعدہ لوگوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ قرآن خوانیاں اور یہ سویم بدعت ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہم پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہیں، یہ ہماری تنخواہیں بند کر دیں گے، ہمارے چندے بند کر دیں گے، ہمارے ڈونیشنز بند کر دیں گے. تو پھر وہ ڈر نہیں سکتے صرف اللہ سے، ان کو بہت سارے ڈر لاحق ہو جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کے کانفیڈنٹ لیڈرز ہیں جن کو کہ آگے آنا چاہیے. تبھی جو اسلام کا جو سیاسی نظام رہا جب تک برقرار رہا، جو ملک کا خلیفہ ہوتا تھا، خلیفہ وقت ہوتا تھا، وہی سپہ سالار ہوتا تھا، وہی مسجد کا امام ہوتا تھا. تبھی تو ہوگا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ کسی کے پریشر میں نہیں آئے گا. امیجن کر سکتے ہیں ہم عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی کہتا کہ سویم کرواؤ، کروانے دیتے، وہ درست کر دیتے وہ اس کو. تو مسجدیں تو دراصل ایک ٹریننگ گراؤنڈ ہونی چاہیے، پڑھا لکھا طبقہ وہاں آنا چاہیے، ویل آف طبقہ آنا چاہیے. اور جو زکوٰۃ دے رہا ہے زیادہ تر چانس یہی ہے کہ کاروبار کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کیا فائنینشیل چیلنجز ہیں، وہ ریئلسٹکلی لوگوں کو بتا سکے گا کیا کرنا ہے. وہ بتائے گا ریئلسٹکلی سود کیسے چھوڑ کے کاروبار کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہے گا سارے لوگوں سے کہ تم سارے مدرسے آ کر بیٹھ جاؤ. تو وہ ریئل لائف گزار رہا ہے نا. تو ایسے لوگوں کو مسجدیں چلانی چاہیے جو ریئل لائف میں انوالو ہوں، جو ریئل لائف چیلنجز کو جانتے ہوں، جو ریئل لائف چیلنجز کو اوور کم کرنے کے طریقے، اسلامی میتھڈز ہمیں سکھا سکتے ہوں. ایسے لوگ ہونے چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے ان لوگوں کی کہ جو مسجدوں کے ساتھ اٹیچ ہو کے رہیں. اللہ کے عرش تلے جن لوگوں کو قیامت کے دن جگہ ملے گی، ان میں سے ایک کیٹیگری کس کی ہوگی؟ وَرَجُلٌ، وہ شخص قلبہ معلق بالمسجد، کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے. فجر پڑھ کر آتا ہے تو ظہر کا انتظار کرتا ہے، ظہر پڑھ کر آتا ہے تو عصر کا انتظار کرتا ہے، اور اذان ہوتے ہی تیاری شروع کر دیتا ہے کہ مسجد جانے کا وقت آ گیا. تو یہ ایسا عمل ہے جس کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دے گا قیامت کے دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، کسی شہر کی محبوب ترین جگہیں اللہ کے نزدیک اس کی مسجدیں ہیں. وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور سب سے بری جگہیں کسی شہر کی اللہ کے نزدیک اس کے بازار ہیں. تو بلا وجہ بازاروں کے چکر نہیں لگانے چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاروبار نہیں ہو سکتا. اوبویسلی دکان والا تو جائے گا نا، یعنی کہ میں اور آپ ہر وقت ونڈو شاپنگ نہ کرتی رہیں، یہ مطلب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، من بنا مسجدا للہ، جو اللہ کی خاطر مسجد بنائے گا، فرقے کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر جو مسجد بنائے گا، بنا اللہ لہ فی الجنت مثلہ، اللہ اسی طرح کی ایک چیز، یعنی اسی طرح کا ایک گھر اس کے لیے جنت میں بنائے گا. تب یہ جو عصا کا لفظ آیا ہے، عصا فعصا اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہ عصا لفظ بہت خوبصورت ہے یہاں پر، کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں؟ جو ایمان لائیں اللہ پر، آخرت پر، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. فعصا اولئک ان یکونوا من المہتدین، عصا کہہ کے اشارہ کر دیا کہ یہ آسان راستہ نہیں ہے، آسان راہ نہیں ہے، آزمائشیں ہیں، شیطان کے جال ہیں. اللہ کی توفیق ہی سے کوئی اس راستے پر چل سکتا ہے. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور جس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں فرماتا. وہ مضمون آ گیا جس کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ شرک کے ساتھ بڑے سے بڑا کام اللہ کے میزان میں کوئی وزن نہ رکھے گا. درست عقیدہ اعمال میں وزن پیدا کرتا ہے، قبولیت کا سبب بنتا ہے. آیت بر ہم نے پڑھی تھی، آیت 177 سورۃ البقرہ میں. وہاں یہ مضمون بڑی وضاحت کے ساتھ آیا تھا کہ دکھاوے کے اعمال تو کوئی بھی کر سکتا ہے.
اچھا یہ جو یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، یہ دو کام مشرک کر رہے تھے. ان کاموں کے ساتھ مجھے بتائیں عزت اٹیچ تھی کہ ذلت؟ عزت. بڑی پریسٹیجیس پوسٹ تھی یہ، بیسکلی یہ گورنمنٹ کے عہدے تھے، یہ پوری منسٹریز تھی بیسکلی، ڈپارٹمنٹ آف دس اینڈ ڈپارٹمنٹ آف دیٹ. تو سبق کیا ملا کہ جن کاموں سے دین کی خدمت ہی ہو رہی ہے، لیکن جن کاموں سے معاشرے میں عزت ملے، واہ واہ ملے، نفس بھی راضی ہو، وہ کام آسان ہوتے ہیں کرنے. مگر ہجرت اور جہاد صرف اللہ کے پیارے کرتے ہیں، اس میں مشقت ہے اور نفس کی مخالفت ہے اور بے عزت ہونا ہے اور انسیکیور ہونا ہے اور اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کر کہیں اور جانا ہے جہاں کوئی جانتا نہ ہو انسان کو، کوئی واہ واہ نہیں کرتا. نئے سرے سے نئی بنیاد پر نئی زندگی استوار کرنا جو مہاجروں نے کی تھی، مہاجرین نے. یہ ہے اصل ثبوت کہ واقعی انسان اللہ کو واحد اور اللہ کو اکبر مانتا ہے اور دین سے وہ سوداگری نہیں کر رہا، دین کو وہ کاروبار نہیں بنا رہا، دین کے نام پر وہ عزت نہیں چاہ رہا. مل جائے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. کوئی نہیں چاہتا دین کے ساتھ لازمی طور پہ میں بے عزت ہوں. اوبیسلی دین کے ساتھ عزت ملنا بہت اچھی بات ہے، لیکن پرائیورٹی کیا ہے؟ عزت اپنی یا دین کی سربلندی؟ دین کی سربلندی. دین کی عزت کے ساتھ مجھ کو عزت ملتی ہے الحمدللہ، دین کی بے عزتی کے ساتھ مجھے بھی بے عزت کر دیتے ہیں لوگ الحمدللہ. تو اسلام با عزت ہوتا ہے. دیکھیں سچویشن کیا ہے، اسلام بھی با عزت، مومن بھی با عزت. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہوتا ہے، بہت ہوا. اسلام بے عزت، مومن بھی بے عزت، یہ بھی بہت ہوا. رائٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام رسوا ہو رہا ہے اور مومن بڑا با عزت سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے اپنے آپ کو. نہیں، وہ اسلام کی ذلت کو اپنی ذلت سمجھتا ہے، اسلام کی بے عزتی کو اپنی بے عزتی سمجھتا ہے. اٹس اے پرسنل تھنگ. اور پھر اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اسلام کو اس کا مقام دلوا دوں. تو اسی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا آیت 20 سے لے کے 22 تک. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. اچھا، بات کیا کی گئی ہے؟ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور جس نے کہ جہاد کیا اللہ کی راہ میں؟ تم برابر سمجھتے ہو؟ کیا فرمایا؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کا سامان ہے. خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم. ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کے لیے بہت کچھ ہے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کا، ہجرت کرنے والوں کا اجر بتا دیا. دیکھیں ایمان جو ہے نا وہ سٹیٹک نہیں ہو سکتا، سٹیگننٹ نہیں ہو سکتا، ڈورمنٹ نہیں ہو سکتا. یہ ایک آرگینک اینٹیٹی ہے، اس میں حرکت ہے، تحرک ہے، اس کے اندر ڈائنامزم ہے. اس کے اندر ہمارے دماغوں کے اندر ایک سٹیٹک کانسیپٹ آف اسلام ہے. اسلام کے اندر یہ اسٹیگنیشن نہیں ہے، اسلام کے اندر ڈائنامزم ہے، اس میں حرکت ہے، اس میں محنت ہے، اس میں جد و جہد ہے، اس میں آگے بڑھنے کی طلب ہے، اس میں سوشلائزنگ ہے، اس میں چہل پہل ہے. اس کے اندر تم سیکھ رہے ہو، کسی کو سکھا رہے ہو، بتا رہے ہو، کوئی تم سے بحث کر رہا ہے، تم اس کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہو. یہ انرجی ہے اسلام کے اندر. یہ کوئی ڈیڈ ریلیجن نہیں ہے ہمارا کہ ہم نے ہل ہل کر قرآن پڑھ لیا اور قصہ ختم. نہیں، یہ قرآن تو ہمیں حرکت میں لے آتا ہے، انرجی پیدا کر دیتا ہے ہمارے اندر. بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے، چیز رک جاتی ہے نا، جیسی بیٹری چارج ہوتی ہے حرکت شروع ہو جاتی ہے. گھڑیوں کو دیکھ لیں، مومن کا معاملہ بھی یہ ہے.
جن کو ہم اسٹیگننٹ دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر، اس کا مطلب ان کی ساری بیٹریز ڈیڈ ہوئی ہوئی ہیں، چارج نہیں ہے، وہ قرآن سے کنیکٹڈ نہیں ہے. اور جن کو ہم متحرک دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن سے کنیکٹڈ ہیں، ان کی بیٹریز چارج ہو رہی ہیں، وہ موشن کے اندر ہوتے ہیں، ہمیشہ ہل جل کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بہت سے اجر بتا دیے. ایمان کے بدلے میں رحمت ملے گی، جان اور مال کے بدلے میں اللہ کی رضوان ملے گی، اعلیٰ ترین صلہ، اور ہجرت کریں گے تو ہجرت کے بدلے جنت ملے گی، اعلیٰ ترین اللہ اجر دے گا. اور جنت ایسی جگہ ہے جہاں سے کوئی ہجرت نہیں کرے گا، کوئی وہاں سے نہیں نکلے گا، نہ مجبور کیا جائے گا، نہ نکلنا پڑے گا. اور پھر اس کے علاوہ بھی اجر عظیم اور بھی بہت کچھ ہے. وعدہ ہے کہ تم دنیا میں کچھ چیزیں اللہ کے حوالے کرو اور تم انتظار کرو، اور پھر دیکھو اللہ تمہاری کیسی قدر افزائی کرے گا، اللہ تمہیں کیا کچھ بدلے میں دے گا، تم نے وہم و گمان میں سوچا بھی نہ ہوگا. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. دو ٹوک بات فرما دی کہ خون اور ایمان کا رشتہ اگر مخالف سمتوں میں ہے، دیکھیں آئیڈیل پھر کیا ہے؟ آئیڈیل یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور خون کی کشش ایک ہی طرف ہے. ہمیں جن سے محبت ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ اور الحمدللہ نور علی نور. ٹھیک ہے، لیکن دس از ناٹ این آئیڈیل ورلڈ. ہم آئیڈیل ورلڈ میں تو نہیں رہ رہے. ہم تو اسلام کے عروج کا دور بھی نہیں دیکھ رہے، ہم تو زوال دیکھ رہے ہیں، ہم تو ذہنی غلامی دیکھ رہے ہیں، ہم لیتھارجی دیکھ رہے ہیں، ہم کاہلی دیکھ رہے ہیں، رائٹ، ہم جہالت دیکھ رہے ہیں. زیادہ تر چانسز کیا ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ ہم جن انسانوں سے محبت کرتے ہیں وہ انسان اللہ سے محبت نہیں کرتے. ہو سکتا ہے ہمیں ان سے محبت ہے لیکن ان کو اللہ سے محبت نہیں ہے. تو اب ایک ٹگ آف وار ڈیولپ ہو جائے گی، ایک رسہ کشی شروع ہو جاتی ہے کہ خون ایک طرف کھینچتا ہے، ایمان ایک طرف کھینچتا ہے. تو ہم سے کیا کہا گیا کہ تم ایمان کے رشتے کو مضبوط پکڑ لو، تم ایمان کو ترجیح دینا. اگر اتنی بڑی آزمائش تم پر آ جائے تو تم ایمان کو ترجیح دینا. اور جہاں خون کے رشتوں کا جہاں تک تعلق ہے ان کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، الا یہ کہ میدان جنگ میں ہتھیار اٹھا کے وہ تمہیں قتل کرنے آ جائیں، وہ ایکسیپشن ہے. نارملی کیا ہوگا کہ رشتہ دار ہیں، اللہ سے محبت نہیں کرتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، لیکن خون کا رشتہ ہے، رحمی رشتہ ہے، حسن سلوک کرنا ہوگا. لیکن دین کے معاملے میں ان سے رہنمائی نہیں لیں گے، ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے. بعض ایسے لوگ بھی موجود تھے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسلام قبول کرنا چاہ رہے تھے مگر خاندان والوں کی ناراضگی کے خوف سے نہیں قبول کر پا رہے تھے. یہ بھی ایک ہم آرام سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اس چیز سے. اور بعض ایسے مسلمان بھی تھے جو رشتوں کی محبت اور رشتوں کی کشش کی وجہ سے ایمان سے دور ہٹ کے نفاق کی طرف چلے جا رہے تھے. یہ رشتوں کی محبت، خون کی محبت ان کو مسلم سے منافق بنا رہی تھی. اور ایسے مسلمان بھی تھے جو کہ پکے مومن تھے، 100% وفاداریاں اسلام کے ساتھ تھیں، اسلام کے مفاد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت میں وہ کسی رشتے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، نہ والدین، نہ بیوی، نہ شوہر، نہ بچے. تو لوگ ان کو برا بھلا کہتے تھے اور قرآن کوٹ کر کے سناتے تھے کہ قرآن تو کہتا ہے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، قرآن تو کہتا ہے تم یہ کرو، قرآن تو کہتا ہے شوہر کی بات مانو، قرآن تو کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، ہاؤ ڈے یو ناٹ لسن ٹو می، میری بات مانو تم پہلے. شوہر مجازی خدا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ ہم آج بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں.
تو لوگ ان کو بہت برا بھلا کہتے تھے کہ یہ کس قسم کی لائلٹی ہے تمہاری، واٹ کائنڈ آف اے فینیٹک آر یو، کہ بس جو اللہ نے کہہ دیا، جو بات محبت کہتے ہیں، بس جو بات محمد کے منہ سے نکلی اور لگتا ہے تمہارے لیے تو کرنی فرض ہے جیسے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو خاندان کی طرف سے کافی کچھ سننے کو مل رہا تھا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر کلمہ گو کے آگے کسوٹی رکھ دی، ترازو دے دیا سب کے ہاتھوں کے اندر. ہر اس انسان کے ہاتھ میں جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ تم لوگ ترازو پکڑو اور خود کو تول لو، پتہ چل جائے گا کھرے کا اور کھوٹے کا تم کو خود. اب یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 24، زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بہت سخت آیت ہے، اور اس سے سخت آیت قرآن کے اندر اور کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر ہیں تمہارے باپ یعنی باپ دادا، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے یعنی تمہاری اولاد، و اخوانکم، اور تمہارے بہن بھائی یعنی بہن بھائی، و ازواجکم، اور تمہارے اسپاؤسز یعنی شوہر یا بیوی، و عشیرتکم، اور تمہارے خاندان. تو یہ کتنی محبتیں ہو گئیں؟ یہ پانچ انسانی تعلقات ہیں، اور سارے انسانی تعلقات ان 5 ہیڈنگز کے اندر کور ہو گئے. اب کیا فرمایا؟ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت جو جس کی مندی کا، جس کے نقصان کا، جس کے ڈاؤن ہونے کا تم کو ڈر لگا رہتا ہے. ہوا نہیں ہے ابھی، تجارت میں نقصان ہو نہیں گیا. تخشونا کسادہا، صرف تمہیں ابھی ایک فیئر ہے، ایک انسیکیورٹی ہے کہ مارکیٹ ڈاؤن تو نہیں ہو جائے گی. تخشونا کسادہا ومساکن ترضونہا، اور تمہارے وہ گھر جو کہ تم کو بہت اچھے لگتے ہیں، تمہاری پسند کے گھر. یہ 3 محبتیں کس کی ہو گئیں؟ مال، سارا مال ان کے اندر آ گیا. ان 8 محبتوں کو تم ایک ترازو کے پلڑے میں ڈال دو، اور یہ جو 8 محبتیں ہیں ان کو ہی ہم کہتے ہیں دنیا. یہ دنیا کا خلاصہ ہے، ساری کشش دنیا کی، سارا دنیا سے لگاؤ انہی 8 محبتوں کی وجہ سے ہے. تو اگر کسی نے ان محبتوں میں اپنے آپ کو گم کر دیا، کھپا دیا، تھکا دیا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ان 8 محبتوں کا حق ادا کرنا آسان ہے؟ ایک محبت کو دیکھ لیں، آسان ہے؟ یہ کم ڈیمانڈنگ ہے؟ ایک محبت ان میں سے اتنی ڈیمانڈنگ ہے، اس کو حاصل کرنا آسان نہیں ہے. دل بھی دکھتے ہیں، انگزائٹیز بھی ہوتی ہیں، غم بھی اٹھاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، اور حواسوں پر طاری کر لیتے ہیں. انہی محبتوں کے لیے روتے پیٹتے رہتے ہیں، انہی کے لیے ہنستے گاتے رہتے ہیں، انہی کی ہم باتیں کرتے رہتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ جب ساری انرجی ان 8 محبتوں میں لگا دیں گے تو اسلام کے لیے کیا بچے گا؟ آخرت کے لیے کیا بچے گا؟ دنیا صبر کا امتحان لے چکی ہوتی ہے، تھکا چکی ہوتی ہے، سارا وقت لے چکی ہوتی ہے. پھر دین کے لیے صبر نہیں کر سکتے، پھر دین کے لیے وقت نہیں لگا سکتے. دنیا نے لٹرلی چوس لیا ہوتا ہے، نچوڑ لیا ہوتا ہے. ایک قطرہ ہمارا توانائی کا دنیا میں کھپ چکا ہوتا ہے. تب دین کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، نہ جذبات، نہ وقت، نہ محبت، نہ پیسہ، نہ ہمت، کچھ نہیں بچتا دین کے لیے. اور اللہ کو کیا کرنا ہے میرا اور آپ کا دین لے کر؟ اللہ کو محتاج ہے میری آپ کی نماز کا، یہ میری آپ کی خدمت کا؟ اللہ غنی ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ چاہے تو چوٹی سے مکڑی سے دین کا کام لے لے، تم کیا اور تمہاری حیثیت کیا؟ It's all about you, it's not about اللہ. لیکن تم نے سوچا ہی نہیں، اتنے شارٹ سائٹڈ، یہی انویسٹ کر لیا اپنے آپ کو، سمجھتے ہو کہ بہت چیمپئن ہے بزنس کرنے میں. ہم کیا گھاٹے کا سودا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، دھوکے کا سامان خرید کے بیٹھے ہو. شیشوں پر تم روتے پیٹتے رہتے ہو اور ہنستے گاتے رہتے ہو. دین کا کوئی تقاضا سامنے آتا ہے ایسے لوگوں کے لیے بہت کھلتا ہے ان کو. چھوٹے سے چھوٹا تقاضا، معمولی سے معمولی عمل، یہاں تک کہ یہ کہنا کہ نماز پڑھ لو، کہتے او مائی گاڈ دین بہت ڈیمانڈنگ ہے، اٹس ٹو مچ.
ہاؤ کین آئی پرے 5 times؟ 5 دفعہ دن میں نماز پڑھوں میں؟ یہ کرنے کے لیے رہ گیا ہوں میں. ٹائم کیلکولیٹ کر لیں کہ فرض پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. میں گارنٹی سے کہتی ہوں 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے 5 نمازوں کے اندر. ہم صرف فرض کی بات کر رہے ہیں. ناٹ مور دین 15 minutes. اس سے زیادہ ٹائم باتھ روم میں لگا دیں گے دیواروں کو دیکھتے ہوئے. بعض لوگوں کے باتھ روم سنا ہے اتنے ماشاءاللہ حسین و جمیل ہوتے ہیں کہ وہاں سے نکلنے کا دل نہیں کرتا, کھٹکھٹانا پڑتا ہے کہ اللہ کے واسطے نکل آؤ باہر. تو وہاں ٹائم گزر جائے گا. 1 گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 15 منٹ کی نماز وہ کیا ہوگی, جان کو آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے کہ ان تم محبتوں کو دیکھ لو, محبت ہے نو ایشو. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا سورۃ آل عمران میں, ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 7 میں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ تو ہم پڑھ چکے. یہ محبتیں ہیں. اللہ نے نہیں کہا ہم سے کہ تم کو کپڑا اچھا نہیں لگنا چاہیے. اللہ نے نہیں کہا تمہیں گھر اچھا نہیں لگنا چاہیے, تمہیں نفرت ہونی چاہیے اپنے گھر سے, تمہارا دل گھبرانا چاہیے گھر کے اندر. ہمارا دل کھنچتا ہے کہ نہیں کھنچتا گھر کی طرف؟ ہمیں محبت ہے کہ نہیں؟ ہم سجاتے ہیں, سنوارتے ہیں, صاف ستھرا کرتے ہیں, ہم اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں الحمدللہ. ہم پودے لگاتے ہیں, ہم اپنے کشن کورز بدلتے ہیں, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم پھول لا کے لگاتے ہیں گھروں کے اندر, ہم کھانے پکا کے میز پہ سجاتے ہیں. سب کچھ کرو تم. کیا ہمیں اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے؟ میاں اچھا لگتا ہے, بیوی اچھی لگتی ہے, بچے اچھے لگتے ہیں, بہن بھائی, جی ہاں سب بہت اچھے لگتے ہیں. اچھے لگنے میں کوئی حرج نہیں. حب تو ہونی ہی چاہیے, احب نہیں ہونے چاہیے. یہ ترازو جھکنا نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی عائشہ سے, بہت محبت تھی. فرماتی ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, بات چیت کر رہے ہوتے تھے, اذان کی آواز آتی تھی, آپ ایسے اٹھ کے چل پڑتے تھے جیسے ہم کو جانتے بھی نہیں ہیں. یہ توازن ہے, یہ بس یہ بیلنس ہے. یہی تو صراط مستقیم ہے. یہی دل صراط المستقیم جب مانگتے ہیں اللہ سے تو یہ تو مانگ رہے ہوتے ہیں. مسئلہ کہاں ہے کہ یہ 8 محبتیں احب الیکم زیادہ محبوب ہو گئی ہیں تم کو, من اللہ, اللہ سے, و رسولہ, اور اس کے رسول سے, و جہاد فی سبیلہ, اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے. ایک طرف یہ محبتیں, اس کے دوسرے پلڑے میں ایک تو یہ دنیا, اور دوسری طرف دنیا کا بنانے والا. ایک طرف یہ محبتیں, دوسری طرف محبتوں کا دینے والا. الودود, الوہاب, اس کو ذرا تولو. رشتے دینے والا, ماں کے دل میں محبت ڈالنے والا, شوہر بیوی کے دل میں محبت ڈالنے والا, اس کو تولو. وہ الغنی, وہ مال سے نوازنے والا, اس کو تولو. اور اللہ کے رسول جو تن من دھن لگا رہے ہیں لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے, انہوں نے سارا مال قربان کر دیا, انہوں نے اپنی جان کھپا دی, انہوں نے خون پسینہ ایک کر دیا. اللہ نے کہا تقم فانذر, کھڑے ہو جائیے اور انذار کر دیجئے. قم اللیل الا قلیلا, کھڑے ہو جائیے رات کو مگر تھوڑا سا سوئیے. تو وہ تو جو کھڑے ہوئے تو پھر تو بیٹھے ہی نہیں 23 سال, ہر چیز قربان کر دی. نواسے کا دم نکل رہا ہے, بیٹی بلا رہی ہے کہ ابو آپ پلیز آ جائیں, بس میرا بیٹا مرنے والا ہے. آپ تبلیغ میں مصروف تھے, آپ نے انتظار کروایا, آپ نے کہا ٹھہرو میں آتا ہوں, ٹھہرو میں آتا ہوں. بیٹی آئی ہے فاطمہ, اور ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے, اور مشکیزیں اٹھا اٹھا کے پیٹھ پہ نشان پڑ گئے, اور چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹے. ہم کہتے ہیں ہاں سو واٹس دا بگ ڈیل, جی ہاں ویری بگ ڈیل. فاطمہ کو عادت نہیں تھی اپنے گھر میں رضی اللہ عنہا, سب سے چھوٹی تھی, لاڈلی تھی, بڑی بہنیں تھیں, اس کے بعد سودا رضی اللہ عنہا ماں بن کر آ گئی تھیں. وہ گھر میں چکیاں نہیں پیستی تھیں, وہ مشکیزیں نہیں اٹھاتی تھیں, لیکن شوہر کے گھر میں گئیں تو وہاں یہ کام کرنا پڑا. آئیں اللہ کے رسول کے پاس تاکہ کنیز مانگیں. شرم اتنی آئی کہ باپ کے آگے زبان نہیں کھلی. اور یہ جو اچھی بیٹیاں ہوتی ہیں باپوں سے مانگتی نہیں ہیں, ان کو اچھا نہیں لگتا باپ سے مانگنا. کنیز مانگنے آئی تھیں لیکن چپ چاپ واپس چلی گئیں. تو پھر علی رضی اللہ عنہ آئے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول فاطمہ کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے اور اس کے تو کمر پہ نشان پڑ گئے. اور یہ فاطمہ کون تھی؟ کیا کہا تھا آپ نے کہ فاطمہ مجھ سے ہے, میں فاطمہ سے, یہ میرے سمجھے کہ مطلب میرا ٹکڑا ہے یہ فاطمہ. اتنی آپ کو ان سے محبت تھی
لیکن جب علی رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ آپ ایک کنیز یا کوئی غلام دے دیجئے، آپ نے کہا نہیں، ابھی اصحاب صفہ کا انتظام کرنا ہے مجھے. توازن دیکھیں. لیکن ایک باپ تھے نا، بھولے ہوں گے کہ فاطمہ کتنی تکلیف اٹھا رہی ہے. پھر شام کو گئے اور جا کے بیٹھے اور پھر کہا کہ تم ہر نماز کے بعد یا سونے سے پہلے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر تو بھی 33 دفعہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے سارے کام کرا دے گا. تبھی ان کو ہم تسبیحات فاطمی کہتے ہیں، اسی واقعے کی وجہ سے. یہ توازن ہم دیکھیں نا، یہ ہے وہ نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کچھ قربان کیا. ذرا تولو ان کو، تولو تو ذرا ان کو، کتنا وزن ہے، کتنا وقار ہے. اللہ نے کہا ہے نا کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا، کوئی وقار نہیں اللہ کا تمہارے دلوں کے اندر، کوئی وزن نہیں ہے اللہ کی ذات کا تمہارے دلوں کے اندر. کتنا ہلکا سمجھا تم نے اللہ کو. اور جہاد کو تولو. تو اگر تم کو یہ دنیا کی محبتیں ان 3 محبتوں سے زیادہ پیاری ہیں، احب الیکم من اللہ، زیادہ محبوب ہو گئے ہیں تم کو یہ سب کچھ اللہ سے بھی، و رسول ہی، اور اس کے رسول سے بھی، و جہاد فی سبیل ہی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے. تپتی راہیں مجھے پکارے، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری. نکل کے جانا بہت مشکل ہے، گھر بیٹھ کے بہت مزہ آتا ہے، آرام سے بیٹھے ہیں. تو ویسے بھی سردی آنے والی ہیں، ڈرائی فروٹ کھائیں گے، کافی پئیں گے، کھڑکی سے باہر دیکھیں گے، اللہ جانے کیا دیکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے ہی باہر. پتوں کو دیکھ رہے ہیں ہلتے ہوئے اور خوش ہو رہے ہیں اور بس بیٹھے ہوئے. آج کیا پکائیں اور کل کیا پکائیں اور شام کو کیا پکائیں. شادی آ رہی ہے، کیا کیا پہنے، کس سے بہتر پہنے، لاسٹ شادی میں کیا پہنا تھا وہ زور ڈالنا. اللہ یاد کیسے رہتا ہے کہ پچھلی شادی میں کیا پہنا تھا، کہ کہیں یہ بلنڈر نہ ہو جائے کہ پھر دوبارہ شادی میں وہی ڈریس پہن کے نہ چلے جائیں. بیٹھے رہو. پھر اللہ نے کہا فتربصوا، جاؤ یہاں سے، جاؤ جاؤ انتظار کرو. کسی کو ہم حقارت سے کہتے ہیں نا، بیزاری سے، کہ پلیز جسٹ ڈونٹ شو می یور فیس. بالکل یہ طریقہ ہے یہاں پر. فتربصوا، جاؤ جا کے انتظار کرو. تو تم یہ کیا کر رہے ہو یہاں پر آ کر؟ تم جیسوں کا کام نہیں ہے یہاں پر. تم جاؤ جا کے آرام کرو، تم جاؤ جا کے اپنے فیشیل کراؤ، جاؤ تم جا کے نیکسٹ ویڈنگ پلانر سے باتیں کرو کہ ہمیں کون سی پھول کیسے لگانے ہیں، کہاں سے ہمیں امپورٹ کرنے ہیں فلاورز. جاؤ بی بزی. فتربصوا، جاؤ جا کے انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. ایسے دنیا پرستوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کے پاس بہت لوگ ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جہاد کا میدان صرف مشرکوں سے نمٹنا نہیں ہے، جہاد کا میدان اپنی محبتوں کے فتنے سے بچنا بھی ہے. کتنا ٹائم اس کو بتائیں فیس بک پہ لگا دیتے ہیں، انسٹاگرام پہ لگا دیتے ہیں، کمپیریزن پہ لگا دیتے ہیں، کتنا ٹائم اپنی سیلفی کھینچنے میں لگا دیتے ہیں. آئی فون ہے نا، آئی فون، سیلفی. اپنی ذات سب سے بھاری ہے. اپنی ذات تو ان 8 محبتوں پہ اور یہ اللہ رسول اور جہاد کی محبت پر بھی بھاری ہے. اور پھر کتنا ٹائم لگا دیتے ہیں اپنی تصویر کھینچ کر اس کو فوٹو شاپ کرنے میں، فلٹرز لگا لگا کر دیکھنے میں. انسیکیورٹی کی بھی لمٹ ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے خود پرستی کی. کیا کر لیں گے وہ، جیسے اپنے آپ کو دھوکہ دے دیں. وہ جو فلٹر لگا کر تصویر دکھائی یا دیکھی، ایسی ہے شکل؟ نہیں ہے ایسی شکل. تو کیا کمپلیکسز ہیں، کیوں چینج کیا؟ اللہ کی بنائی بھی اچھی نہیں لگ رہی نا، کوئی نہ کوئی ایشو ہے نا، کوئی کمپلیکسز ہیں. اپنے کمپلیکسز میں پھنستے چلے جائیں گے جتنا ان محبتوں میں پھنستے چلے جائیں گے. انسیکیورٹیز تو دیکھیں آج کے یوتھ کی، ان محبتوں نے دیوانہ کر دیا. آپ کو پتہ ہے جو خودکشی کا ریشیو ہے، پرسنٹیج ہے، ایوریج ہے، وہ کہاں سے کہاں پہنچا ہے، اسپیشلی ٹین ایج گرلز کے اندر، ٹین ایج لڑکیوں کے اندر. کتنا کمپاؤنڈ ہوا ہے، کتنی لڑکیاں سوسائڈ کر رہی ہیں، کتنی لڑکیاں اینگزائٹی ڈپریشن کا شکار ہیں. کیوں؟ یہ ساری فوٹو شاپ تصویریں دیکھ دیکھ کر. ان محبتوں کو بھی جتنا آج فتنہ بنا دیا گیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا نے. یہ تو محبتیں شاید کبھی اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوں گی کہ انسان خود تباہ ہو رہا ہے، خود برباد ہو رہا ہے. تو پلیز اپنے بچوں کو دور کریں اس سے، مت ایڈکٹ بنائیں ان کو اس چیز کا.
اور ان کو ہم ٹف بنانے کی کوشش کریں. اور یہاں اللہ نے سکھا دیا ہم کو کہ صرف مشرکوں سے ہمیں جہاد نہیں کرنا. میدان ایک اور کون سا ہم نے ڈسکس کیا ابھی؟ محبتوں کا فتنہ، محبتوں کا میدان. بت صرف بت قدوں میں نہیں ہوتے، مندروں کے اندر نہیں رکھے ہوئے ہوتے، ٹیمپلز میں خالی بت نہیں رکھے ہوئے ہوتے، بلکہ بعض دفعہ دل بھی مندر بن جاتے ہیں، محبتوں کے بت. تو اندرونی اور بیرونی دونوں جہاد جو ہے وہ ہمیں سائملٹینیسلی کرنے ہیں. دشمن صرف مشرک نہیں ہے، صرف مشرک نہیں ہے ہمارے دشمن، بلکہ نفس بھی دشمن بن جاتا ہے. اور جہاد صرف نفرت کا جہاد نہیں ہے، محبتوں کا جہاد ہے. یہ سارا یہاں پہ جہاد ہے ہی محبتوں کا. اللہ کی محبت کو اس کے مقام پر رکھنے کے لیے مسلسل کوشش کرنی ہے، مسلسل محنت کرنی ہے، ہوشیار رہنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس اللہ کو ریپلیس کر دے اور خود کسی پیڈسٹل کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جائے، کتنے آئیڈلز بن جائیں. پھر نفس شریک بناتا ہے، ہر محبت شرک کا سبب بن جاتی ہے. لٹرلی رشتے اپنی جگہ ایک خدا بن جاتے ہیں، پیسہ تو خود خدا بن جاتا ہے، کاروبار خدا بن جاتا ہے، گھر خود معبود بن جاتا ہے. اور اللہ نے دیکھیں کوئی وجہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے عاد اور سمود کا ذکر جب کیا ہے ان کے گھروں کا ذکر کیا ہے. لا یرا الا مساکنہم، کچھ نظر نہیں آتا سوائے ان کے گھروں کے. خود کہاں گئے؟ کألم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جس کے بسے ہی نہ تھے. سب کو محبت ہے، ایک عورت ہونے کے ناطے گھر سے محبت ہے، لیکن مجھ کو پتا ہے کہ میں مر جاؤں گی تو گھر تو چلتا رہے گا. میں کوئی انڈسپینسیبل ہوں؟ 4 دن لوگ روئیں گے، 5ویں دن سب نظام چلنا شروع ہو جائے گا. تو گھر کو کیا حواسوں پہ سوار کر لینا ہے؟ قبر میں لے کے جاؤں گی کیا؟ نہیں. کام آئے گا، میرے فرشتے پوچھیں گے مجھ سے آ کے کہ ہاں گھر تمہارا بڑا پیارا تھا، جاؤ جنت میں تم کو ایسے گھر دے رہے ہیں. ایسے ہوگا؟ نہیں. تو پھر کیوں مرے جاتے ہیں ان چیزوں کے پیچھے؟ ڈیٹیچ کریں اپنے آپ کو. پہلے بھی کسی اور کا تھا، میرے مرنے کے بعد بھی کسی اور کا ہوگا. کسی اور کے پیسے سے میں کیوں محبت کروں؟ میں کیوں نہ اپنی فکر خود کروں؟ میں اپنے گھر سے زیادہ محبت کروں گی کہ آپ کے گھر سے؟ اپنے گھر سے نا. تو کس کا گھر اپنا ہے یہاں پر؟ کسی کا نہیں. ہمارا اپنا گھر صرف جنت کے اندر ہے بس. ٹرو پوزیشن، ٹرو ملکیت تو وہاں ملے گی ہم کو. یہاں تو ہم نے کسی سے لیا ہے اور کسی کے لیے امانت کے طور پہ رکھا ہے. یہ تو سارا آگے بچوں کے پاس جانا ہے، اگلی نسل کے پاس چلا جانا ہے. یہ زیور کپڑا ہر چیز، تو ہر چیز کو استعمال ضرور کریں. اسلام ہمیں ہرمٹ نہیں بناتا، اسلام ہم کو ننز نہیں بناتا. استعمال کریں ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ. یہ ایک ٹیکنیک ہے، ہم سیکھ سکتے ہیں کیسے اللہ کی محبت کو اسٹرینتھن کرتے چلے جائیں. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ محبتیں جو خدا بن کر بیٹھتی ہیں یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، اتنا پریشان کرتی ہیں، اتنا رلاتی ہیں. ماں باپ کیوں روتے رہتے ہیں بچوں کے پیچھے؟ انویسٹ کر دیا ہے اپنے آپ کو ٹوٹلی بچوں کے اندر. جئیں گے تو بچوں کے لیے اور مریں گے تو بچوں کے لیے اور روئیں گے تو بچوں کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا. بھائی یہ سوچو تم جب مر جاؤ گے تو تمہارا کیا بنے گا اللہ کے ہاں؟ سوچا کبھی یہ سوچا کہ بچے مر جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا قبروں کے اندر؟ وہ فرشتے کیسے ہیں؟ غلاظ شداد. وہ فرشتے جو ہیں بڑے سخت مزاج کے ہیں، بڑے شدید ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو عذاب دینے کا حکم دے گا وہ تمہارے بچوں کو وہی عذاب دیں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں. وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے. تو اللہ کو بھی سمجھو، پہچانو، بچوں کو اللہ والا بناؤ. جو چیز اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے انسان وہ فتنہ نہیں رہتی پھر. تو ان ساری محبتوں کے اوپر کرنا بیسکلی کیا ہے؟ فارمولا بڑا سمپل ہے. امپلیمنٹ کرنے میں تھوڑا جہاد چاہیے، لیکن پریکٹیکل ہے، ڈویبل ہے، ہو سکتا ہے. پہلے بھی لوگوں نے کیا اور ہم بھی کر سکتے ہیں. ان ساری دنیا کی محبتوں کے اوپر اللہ اور رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو ڈومیننٹ کر کے بٹھا دیں. بس ہر چیز جو ہے وہ قابو میں آ جائے گی. یہ لگام ہے ان محبتوں کی. میں ان کے قابو میں نہیں ہوں گی، یہ میرے قابو میں ہوں گی. گاڑی کو آپ کے قابو میں ہونا چاہیے کہ آپ کو گاڑی کے قابو میں؟ گاڑی کو آپ کے قابو میں ہونا چاہیے نا. تو زندگی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں میں اور آپ. اسٹیئرنگ کیا ہے؟ اللہ، رسول اور جہاد کی محبت. کبھی زندگی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوگی. وہ آپ کو پوچھتے ہیں الحمدللہ، نہیں پوچھتے ٹھیک ہے.
وہ اللہ کی وجہ سے خفا ہوتے ہیں آپ سے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم روٹھے تو ہم چھوٹے، ہماری جان بچی، پہلے تم کو ہم پکا پکا کے کھلاتے تھے، تم نے آنا چھوڑ دیا، اب ہم آرام سے ترجمہ یاد کریں گے. سمپل بات ہے سچ. وہ جو دعا ہم نے پڑھی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز تو مجھ سے اگر لے لیتا ہے تو میری زندگی میں گنجائش پیدا کر دے کہ میں وہ کام شروع کر دوں اللہ جو تجھ کو زیادہ اچھے لگتے ہیں. تو اللہ کی خاطر اللہ کے قانون کے ذریعے یہ کام کرنا ہے. ان محبتوں کی لگام میرے ہاتھ میں اور میری لگام اللہ کے ہاتھ میں. بیسٹ فارمولا ہے سکون کا. آپ دیکھیں آپ کتنا خوش رہیں گی، کتنا مطمئن رہیں گی انشاءاللہ تعالی. اور سچی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو بیرونی دشمن نے کبھی تباہ نہیں کیا. ہم نے شکست کھائی ہے تو انہی 8 محبتوں کی وجہ سے. مال کی محبت یا عصبیت، خاندانی عصبیت، قبائلی عصبیت، اس نے ہم کو پارا پارا کیا. اچھا اب اگر یہ محبتیں جو ہیں نا یہ بہت زور لگا رہی ہیں، قابو نہیں آ رہی، دل قابو نہیں آ رہا، تو کیا کریں؟ ایسا کریں کہ کتاب الزہد ہمیشہ آتی ہے احادیث کی کتاب میں، یعنی کہ دنیا سے بے رغبت ہونے کے بارے میں احادیث ہم کو ملتی ہیں، وہ احادیث کھول کے پڑھ لیا کریں تو دیکھیں گے کہ ہم کیسے ڈیٹیچ ہوں گے دنیا سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھجور کی چٹائی پر سو گئے. سو کر اٹھے جس میں مبارک پر چٹائی کے بناوٹ کے نشان پڑے تھے. ابن مسعود نے عرض کیا یا رسول اللہ لو امرتنا ان نثبت لک ونعمل، کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم دیں نا، ہم آپ کے لیے بستر کا انتظام کر دیں، کچھ بنا دیں آپ کے لیے. تو کیا جواب دیا آپ نے؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما لی وللدنیا، میرا اس دنیا سے کیا تعلق، کیوں تم بناؤ میرے لیے نرم گدیلے. کہا کہ میرا تعلق تو بس اتنا ہے اس دنیا سے، اللہ کا راکبن، جیسے کہ کوئی گھڑ سوار ہوتا ہے، استظل تحت الشجرہ، ایک درخت کے نیچے ذرا سی دیر اس کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا، ثم راحا، تھوڑی سی اس نے توانائی حاصل کی، وترکھا، پھر چھوڑ کے آگے چل پڑا. کن فی الدنیا، کیسے رہو دنیا میں، کأنک غریب، جیسے اجنبی ہو، او عابر سبیل، یا راہ چلتے مسافر ہو. آپ روز اس کلاس سے اٹھ کے جاتی ہیں، آپ پیچھے مڑ مڑ کے تو کرسی کو دیکھ کے نہیں رو رہی ہوتی. میں تو نہیں دیکھا کسی کو، ہائی میری کرسی کیسے جدا ہوں گی، میں تو برداشت نہیں کر سکتی، اب کیا ہوگا، ہائی یہ میرا قالین، یہ میٹنگ، اللہ یہ ٹی وی کی اسکرین کتنی یاد آئے گی. کبھی دیکھا آپ نے کسی کو ایسے؟ تو یہ دنیا ٹرانزٹ لاؤنج ہے لٹرلی. ہے تو ویری گڈ، نہیں تو کوئی بات نہیں، الحمدللہ. کتنا رہنا ہے، یومن او بعد یوم پڑھ چکے ہیں نا ہم 30ویں پارے کے اندر، پھر بھی دل نرم نہیں ہوں گے ہمارے کیا؟ تو پھر کب نرم ہوں گے؟ اللہ کہتے ہیں نا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے بعد کس پر ایمان لائیں گے، کب درست ہوں گے؟ محمد بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی ناپسند ہی کرتا ہے. ایک تو وہ موت کو پسند نہیں کرتا، حالانکہ موت فتنے سے بہتر ہے. دوسرے مال کی کمی کو پسند نہیں کرتا، حالانکہ مال کی کمی آخرت کے حساب کو مختصر اور ہلکا کرنے والی ہے. اور یہ سب کب ہوگا؟ جب اللہ کی محبت سپریم ہوگی، تو پرائیورٹیز ہماری ترجیحات ٹھیک ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ، سب سے زیادہ اچھے عمل جو اللہ کو رکھتے ہیں وہ کیا ہیں؟ احب الاعمال الی اللہ تعالی، کیا ہیں؟ الحب فی اللہ، کہ اللہ کی خاطر انسان محبت کرے، والبغض فی اللہ، اور اللہ کی خاطر بغض رکھے. تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان محبتوں پر ہم کو قابو دے دے، یہ ہمارے کنٹرول میں آ جائیں. مسلمانوں کے زوال کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ جب تم بیعینہ کرنے لگو گے، یہ بیعینہ ایک خاص قسم کی ٹریڈ ہوتی ہے، وہ یعنی کہ ہیلا کر کے سود کو حلال کر لیتے ہیں اپنے لیے. عینہ عین سے بیعینہ کرو گے اور بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے اور کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ دو گے، تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس لوٹ کر نہ آ جاؤ. تو اسلام اور جہاد سنونیمس ہے، کانسٹنٹ اسٹرگل ہے.
الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے مجھ کو اور آپ کو انگلی کٹا کے، ہم کہتے ہیں نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونا. چلو اے سی والے کمرے میں آرام دہ کرسی پر ہی صحیح، لیکن چلو کچھ تو الحمدللہ ہلنے جلنے کی توفیق ہوئی ہے نا. تو یہ ہے دراصل حرکت. اور ڈاکٹر اسرار ایک شعر کہتے ہیں کہ زمین جنبت، زمین ہلتی ہے نہ جنبت گل محمد. گل محمد نہیں ہلتا اپنی جگہ سے. گل محمد کون ہے؟ اسلامی امت، مسلمان امت. ہم اسٹیگننٹ ہیں بالکل، ہم برین ڈیڈ ہیں ایبسلیوٹلی. تو ہم میں ذرا سی حرکت کی ضرورت ہے، اور ان محبتوں کو ان کی اوقات پہ رکھیں. گولڈ بھی ہے تو میٹل ہی ہے، اور روپیہ بھی ہے تو کاغذ ہی ہے. انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہے. ہر چیز کے لیے یہاں آنے کے لیے بھی ہم کو پیسہ چاہیے تھا، بالکل ہم مانتے ہیں اس بات کو، لیکن معبود نہیں ہے ہمارا. قبر میں نہیں ساتھ جائے گا. جو اللہ کے نام پہ چلا گیا وہی بچ گیا، اور جو اللہ کے نام کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوا وہ بیکار ہے بالکل.